اندر اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے جی تقوی۔ شریعت مطہرہ کے احکام، کل احکام شریعت مطہرہ کے جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ دو گروپ ہیں یا دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ عقیدے یا وہ کام جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے کہ یہ کرو، اور دوسرا گروپ وہ عقیدے ہیں یا وہ کام ہیں جن سے ہمیں بچنے کا اور پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس یہ دو گروپ پورے ہو گئے شرع شریف کے احکام کے۔ ایک وہ جن کو اختیار کرنا چاہیے، اور ایک وہ جن سے پرہیز کرنا چاہیے، جن سے اجتناب کرنا چاہیے، جن کو اپنانا چاہیے۔ ایسے کاموں کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اوامر۔ امر کی جمع اوامر۔ جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان کو کہتے ہیں نواہی، ناہیتن کی جمع، یعنی جن سے منع کیا۔ تو جیسے شرع شریف کے یہ احکام کے یہ دو گروپ ہیں، اسی طرح تقوی کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک تو وہ کام کہ جن کاموں کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر اختیار نہ کیا تو آخرت میں عذاب ہوگا، اور دوسرا حصہ ان چیزوں کا ہے کہ جن سے پرہیز کرنا چاہیے، جن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا کے ان چیزوں سے نہ رکھا تو آخرت کے اندر ہمیں عذاب ملے گا، عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ تو یہ ہے تقوی۔ گویا تقوی اور شریعت دونوں ایک ہی جگہ سے شروع ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر مکمل ہوتے ہیں۔ جہاں سے جہاں تک شریعت کے احکام ہیں وہاں سے وہاں تک تقوی بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے شریعت پر چلنا، جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرنا، جو سچے عقیدے ہیں ان کو اختیار کرنا، اور جو باطل عقیدے ہیں اور ممنوع منع کیے ہوئے کام ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ بس یوں سمجھیں آپ کہ یہ تقوی کے دو پر ہیں۔ یہ پر جب درست نہ ہو تو تقوی میں آگے پرواز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ اگر کوئی پرندہ ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، چڑیا ہے، اس سے بڑا کوئی پرندہ ہے، اگر اس کا ایک پر ہے دوسرا نہیں، یا ایک پر کام کرتا ہے دوسرا پر ہے تو صحیح مگر جام ہے، کام نہیں کرتا، تو وہ پرندہ اڑ نہیں سکتا۔ اب اس سے تقوی کی حکمت جو ہے وہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ روزے تو اس لیے فرض کیے گئے تاکہ لوگوں تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی بننا کیوں ضروری ہے؟ مولا ہمیں متقی بنا کے کیا اس میں ہمارا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب میری اس مثال کے اندر مل گیا۔ اور دوسری طرف قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد الہی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رب فرماتا ہے تو اب دوڑ لگا دو اللہ کی طرف۔ اب اس دوڑ سے مراد پرواز ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کی فضا کے اندر پرواز کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی فضا کے اندر پرواز کریں گے تو کیا ملے گا؟ اب اس پر بھی سوال۔ روزہ رکھیں گے تو تقوی ملے گا، تقوی اختیار کریں گے تو رب کی بارگاہ کے قرب اور قبولیت کی فضا میں پرواز کرنے کی، اڑان بھرنے کی طاقت ملے گی۔ اور اس اڑان سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس کا جواب قرآن کریم کے اندر بھی دیا گیا ہے، احادیث نبویہ مقدسہ کے اندر بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ رب تعالی فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، فرائض کی باقاعدگی کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے،
نفل عبادت کے ذریعے بندہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے. فَلَئِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَلَوْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. اگر میرا بندہ مثال کے طور پر، یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے، حقیقت بہت بلند و بالا ہے، کہ مثلا میرا بندہ ایک بالشت کے برابر اگر میری طرف پرواز کرتا ہے تو میں مراد ہے رب کی قبولیت اور رب کے قرب کے جلوے جو ہیں. رب فرماتا ہے کہ وہ اس بندے کی طرف ایک گز کے برابر آگے بڑھتے. اور اگر بندہ اس پرواز کے اندر ایک گز کے برابر، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے قرب و قبولیت کی طرف بڑھے، تو فرماتا ہے تقربت الیہ باعًا، تو میری قبولیت اور قرب کے جلوے جو ہیں وہ ایک میل کے برابر اس کو آگے استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں. تقوی اختیار کرنے کے بعد دونوں پر مکمل ہو گئے روحانیت کے، اور دونوں پر جب مکمل ہو گئے تو بندے نے اب اڑان بھرنی شروع کر دی. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی مقبولیت کے جلووں کی طرف. اور جب اس نے اڑان بھرنا شروع کی اس حساب سے جو میں نے بتایا کہ ایک بالشت آگے بڑھے تو میری قرب و قبولیت کے جلوے ایک گز آگے بڑھتے ہیں بندے کی طرف. اگر یہ ایک گز بڑھے تو اللہ تعالیٰ کے قرب و قبولیت کے جلوے جو ہیں وہ ایک میل کے برابر بندے کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ پرواز کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ادھر سے بندے کی پرواز، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلووں کا نزول. جی ادھر سے بندے کی پرواز روحانیت میں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کے قرب و قبولیت کے جلووں کا نزول. اس طرح بلا تمثیل، صرف سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ادھر سے قرب کے جلوے اور قبولیت کے جلوے آ رہے ہیں، ادھر سے بندہ جو ہے وہ اپنے تقوی کے دو پروں سے اڑان بھر رہا ہے. تو چلتے 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 پھر ایک مقام وہ آتا ہے جہاں ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے قرب اور قبولیت کے جلوے جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے بندے کی روحانیت کی. اور اسی ملاقات کا نام ہے درجہ ولایت. اب آپ کہو گے کہ یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں اس کا شمار ہو جائے گا. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ روزے رکھو. کیوں؟ تاکہ تمہیں تقوی ملے. تقوی ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دونوں پر مکمل ہو جائیں گے تقوی کے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی قبولیت کی طرف روحانیت میں پرواز کرو. جب یہ پرواز کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلوے اور ادھر سے بندے کی روحانیت میں جو پرواز ہے، ان دونوں کی آپس میں ٹچنگ ہوگی، ملاقات ہوگی، تو اس وقت سے وہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جائے گا. اور اس سے بہتر دنیا کے اندر اور کوئی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قرب سے بہتر. مگر اس قرب کے اندر بھی منزلیں ہیں اور درجے ہیں. کسی کا قرب کتنا ہے، کسی کا قرب کتنا ہے، کسی کا کتنا ہے، کسی کا کتنا ہے. تو سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. پھر اس کے بعد مرتبہ جو ہے وہ دیگر انبیاء کے قرب کا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب ہے. پھر اس کے بعد انسانوں کے اندر مرتبہ جو ہے
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مرتبہ آ جاتا ہے قرب میں، اور صحابہ کرام کے مرتبے کے بعد آگے پھر ولایت کا مرتبہ۔ تو صحابہ کرام کے اندر بحیثیت صحابی کے یہ مرتبہ موجود ہے، صحابہ کرام کے بعد پھر مختلف درجے اور مختلف مراتب ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سرکار کا نام آ گیا میری زبان پر تو حسن اتفاق ہے یہ، کیونکہ یکم رمضان المبارک کو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، اس مناسبت سے آپ کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، مگر اتنے تذکرے ہیں، اتنے لوگوں کے، اتنے مقدسین کے، مقربین کے تذکرے ہیں کہ وہ سب تو ہو بھی نہیں سکتے، اس لیے میں نے احکام کے بیان پر اکتفا کرنا چاہا۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب سے لے کر قیامت تک ولایت کے جتنے مرتبے ہیں، غوثیت کا مرتبہ ہو، قطب ہونے کا مرتبہ ہو، کوئی اور مرتبہ ہو، یہ سارے مرتبے تا روز قیامت حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضہ قدرت میں اللہ پاک نے دیے ہوئے کہ حضور غوث پاک جو ہیں وہ مور لگاتے ہیں تو ولی بنتا ہے، قطب بنتا ہے، غوث بنتا ہے، وہ نہ لگائیں تو پھر ولی نہیں بن سکتا۔ فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے، اگرچہ یہ ایک مشقت ہے، اور یہ مشقت بلکہ یہ ایک ایکسرسائز جو تم سے کروانے کا تم کو ذمہ دیا جا رہا ہے اور تم کو اس کی تکلیف دی جا رہی ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ہے فضول تمہیں تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بن جاؤ گے تو دونوں پر روحانیت کے مکمل ہو جائیں گے، دونوں پر روحانیت کے مکمل ہو جائیں گے تو ففروا الی اللہ کی پرواز لگ جائے گی۔ جب پرواز شروع ہوگی تو جہاں جا کے قرب خدا بندی کے جلوے وہ اوپر سے نیچے آئیں گے، اور روحانی پرواز بندے کی جو ہے یہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی، جہاں جا کے ان کا اتصال ہو جائے گا، ان دونوں کی ملاقات ہو جائے گی، وہاں پر اے بندو تمہیں مرتبہ ولایت دے دیا جائے گا، اللہ کی دوستی کا معنی۔ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی متقی کیسے بنتا ہے نا سوال؟ روزہ رکھے تو متقی بن جائے، یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ بندے کو اللہ پاک نے دو اجزاء کو ملا کے بنایا ہے، ایک بندے کی روح ہے جو دکھائی نہیں دیتی، دوسرا بندے کا جسم ہے۔ جسم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا اور روح جو ہے نور سے پیدا ہوئی ہے اور امر ربی سے وجود میں آئی ہے۔ مٹی کے اندر پستی ہے، مٹی لے کے تھوڑی سی اوپر اچھالو تو پھر واپس زمین کی طرف آئے گی۔ مٹی میں پستی ہے، مٹی کے مزاج میں بھی پستی ہے۔ انسان کا جسم جو ہے یہ مٹی سے بنتا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، اور جو مٹی کا مزاج ہے وہی مزاج انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ پاک نے رکھا۔ اور روح جو ہے یہ عالم نور سے آئی ہے، عالم امر سے آئی ہے، اور اس کے مزاج کے اندر کیا ہے؟ اوپر جانا۔ اب جو بدن ہے اس کی خواہش نیچے زمین کی طرف آنے کی، روح کی خواہش اوپر عالم امر کی طرف جانے کی، مگر اللہ پاک نے روح کو اس جسم کے اندر جب سے ڈالا ہے تو یہ جسم جو ہے یہ اس طرح ہے جیسے کسی پرندے کے لیے، چڑیا کے لیے کوئی پنجرا ہوتا ہے، وہ چڑیا پنجرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی پابند کیا ہے کہ روح جو ہے وہ بدن کے اندر ہی موجود رہنا اس کو۔ ہاں بوقت موت کہتے ہیں روح پرواز کر جاتی۔ پرواز کر جانے کا مطلب کیا ہے؟ اوپر جدھر سے آئی تھی ادھر اس کا رجوع ہوتا ہے۔ اور پھر جو بدن ہے انسان کا
اس کی خوراک ہے، اس کی پوشاک ہے، اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا، اس کا نفع نقصان، ساری ضرورتیں جو ہیں اللہ پاک نے وہ زمین کے اندر ہی پیدا فرمائی۔ اناج کھائیں، میوے کھائیں، زمین سے نکلتے ہیں، گوشت کھائیں جن جانوروں کا وہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، زمین سے پیدا ہوئے ہیں اور زمین پر رہتے ہیں، پانی پئیں یہ بھی زمین سے پیدا ہوتا ہے آپ کے لیے۔ تو یہ سب خاکی چیزیں انسان کے بدن کے تقاضے اور اس کے تمام تر ضروریات اللہ پاک نے یہ بھی زمین کے اندر ہی پیدا فرما دیے تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ اور روح جو ہے وہ چونکہ عالم روحانیت کی چیز ہے، عالم امر کی چیز ہے، عالم بالا کی چیز ہے، اس لیے روح کی ضرورتیں جو ہیں اللہ پاک نے وہ بھی عالم بالا کے ساتھ متعلق رکھی ہیں۔ بدن کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، ضرورت کے مطابق سردی یا گرمی میں لباس پہن لینا، گرمی میں چھت کے نیچے رہنا، سردی میں باہر سے دھوپ وغیرہ سے فائدہ اٹھانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ہیں بدن کے کام۔ اور روح جو ہے یہ عالم امر کی چیز ہے، اس کو عالم امر سے عالم بالا سے نیچے لا کے تو اللہ پاک نے ہمارے بدن کے قفس عنصری یعنی پنجرے کے اندر بند کر دیا۔ آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، بدن تو اپنے وطن میں ہے، بدن کا وطن مٹی، بدن تو اپنے وطن میں ہے، اور روح جو ہے وہ بیچاری اپنے وطن میں نہیں ہے، اس کا وطن عالم بالا ہے۔ روح جو ہے اس کو عالم بالا سے دور دراز اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آنا پڑا، آ کے تو جسم جو ہے انسان کا اس کے پنجرے کے اندر اس کو بند کر دیا گیا۔ اب جسم کے تقاضے جو ہیں ان کے اندر کھانا پینا آرام آسائش یہ ساری چیزیں یہ جسم کے تقاضوں کے اندر ہیں، اور روح کے تقاضوں کے اندر ایک تو روح کی غذا جس کا تعلق بھی اوپر کے جہان سے ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ روح کی غذا، روح کی خوراک، روح کی پوشاک سب کچھ اللہ تعالی کے ذکر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے تو روح کو سکون ملتا ہے۔ روح کو سکون ملنے کی اور بھی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ذکر جو ہے نا اللہ پاک کا، اس کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، تو روح کو جب اس کا وطن جو ہے اس کے ساتھ اتنا سا تعلق جب اس کا جوڑ دیا جائے کہ اس کو ذکر و فکر میں لگا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا جائے، تو اس سے روح جو ہے اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر حیوانیت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ یہ حیوانیت کیا ہے؟ جو گھوڑے میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، بیل میں بھی ہے، بھینسے میں بھی ہے، بکری کے اندر بھی ہے، ہر حیوان میں حیوانیت، حیوانی قوت، حیوانی خواہشات، یہ ساری حیوانیت اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر بھی رکھی ہے جیسا کہ سارے جانوروں میں رکھی ہے۔ بندے کو اللہ پاک نے باقی حیوانات سے ممتاز کیوں کر دیا؟ اس لیے ممتاز کر دیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے باقی حیوانات کے مقابلے میں عقل و شعور کی نعمت دی ہے، اور عقل و شعور کی نعمت ہی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و فکر کے اندر آدمی لگ پڑتا ہے، تو اس سے انسان کی روح جو ہے وہ درجہ کمال پر پہنچ۔ اب جتنی پرورش بدن کی کر لو اتنی روح ہماری کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو سال میں 1 مہینہ روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تم بھوکے رہو، پیاسے رہو اور خواہش نفس سے بیگانہ ہو کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ 11 مہینوں کے اندر جو حیوانیت کو تم نے پروان چڑھا کے رکھا ہے،
کھانا پینا اوڑھنا بچھونا آرام آسائش اور ساری چیزیں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق تم استعمال کرتے رہے ہو. اب ایک مہینہ ان خواہشات جو ہیں ان کو ترک کر کے ذرا صبر کے اوپر کار بند ہونے کی مشق کرو. یہ مشق کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جون جون جسم کے اندر حیوانی قوتیں کمزور ہوتی جاتی ہیں اتنی روحانی قوتیں طاقتور ہوتی چلی جائیں. روحانی قوتیں طاقتور ہوتی چلی اور روحانی قوتیں جب طاقتور ہوتی ہیں تو پھر ہی تقویٰ بھی مکمل ہوتا ہے نا. اور تقویٰ مکمل ہوتا ہے تو پھر دونوں پر اڑنے کے لیے مل جاتے ہیں روحانیت کو, پھر روح پرواز کرتے ہیں. تو اس لیے روزہ رکھا ہے کہ تاکہ روزے کے اندر تم فاقہ کرو, روزے کے اندر خواہشات نفس جو ہیں ان سے پرہیز کرو تاکہ اس کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام بجا لانے کی مشق ہو جائے. اب رمضان شریف کا ایک مہینہ تھوڑا نہیں ہے عادت بدلنے کے لیے. اب عادتیں بدل لو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ رمضان گزر جائے گا تو بھی جو عادت پڑی ہوئی ہو وہ عادت دیر تک چلتی ہے, تو تقوی پر آئندہ بھی تم پھر قائم رہو گے. یہ سارے فوائد ہیں جی روزے کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ کل عمل ابن آدم, بندے کا ہر عمل جو ہے یضاعف من 10 الی 700, 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک بندے کے ہر کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ تک. واللہ یضاعف لمن یشاء, قرآن میں فرمایا اس سے بھی اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, اور کس کے لیے چاہتا ہے جس کے اندر خلوص زیادہ ہوتا ہے. الا الصوم, رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے, روزے کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک, یہ اس سے اور آگے زیادہ ایسے نہیں, بلکہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا آجزی بہی یا اوجزا بہی, روزہ جو ہے یہ صرف اور صرف بندہ میرے لیے رکھتا ہے. نماز پڑھتا ہو تو ہو سکتا ہے یہ دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہو, زکوٰۃ دے تو ہو سکتا ہے یہ نام بری کے لیے زکوٰۃ دے رہا ہو, حج کو جائے تو ہو سکتا ہے یہ حاجی کہلانے کے لیے نام بری کے لیے یہ کام کر رہا ہو. مگر روزے کے اندر تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہاں جی کہ مفتی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا, کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ تو بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے یا مولا جانتا ہے. تو اس لیے فرمایا الا الصوم فإنہ لی, سوائے روزہ کے کہ روزہ جو ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ خالص میرے لیے. یدع طعامہ وشرابہ لأجلی, بندہ جو ہے اپنا کھانا پینا اور خواہش نفس جو ہے ان کو صرف اور صرف مولا فرماتا ہے میری رضا کی خاطر چھوڑتا ہے, تو پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ مولا تعالیٰ فرماتا ہے میں خود دوں گا, فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا. بھائی طریقہ کار مقرر ہے, دیکھو پڑھ لو, اس کے مطابق دیتے جاؤ, سب کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ, یہ ایک اور طریقہ ہے. اور جب شہنشاہ کل شے, سب شاہوں کا شاہ, احکم الحاکمین, رب العالمین, فرشتوں سے جزا نہیں دلواتا, وہ خود جزا دینا چاہتا ہے, تو کوئی بڑی خاص اس میں خصوصیت کی بات ہے نا. وہ پھر ایسی جزا دے گا, خود دے گا تو ایسی جزا دے گا جو فرشتوں کے ذریعے دلوائی نہیں جایا کرتی. اپنی شان کے مطابق وہ جزا دے گا اور بہت زیادہ جزا دے گا. اور دوسرے الفاظ اس طرح منقول ہیں کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, روزے کا بدلہ ثواب نہیں, روزے کا بدلہ جنت نہیں, بلکہ روزے کا بدلہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود میں رب العالمین ہوں. مانا کیا کہ جو روزہ رکھتا ہے میں اس کو مل جاتا ہوں, یعنی میں اس کا ہو جاتا ہوں, اور جس کا اللہ ہو جائے, من کانا للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو گیا, اور جس کا اللہ تعالیٰ ہو گیا اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں جی. تو یہ بات ہے روزے کے اندر. روزہ جو ہے اس کے ذریعے ہم فاقہ کرتے ہیں. فاقہ کرنے سے ہمارے اندر جو حیوانیت کی قوت ہے, حیوانیت کی قوت جو مچی رہتی ہے سال بھر, وہ حیوانیت کی قوت
وہ خواہشات نفسانی کی قوت، وہ ساری کی ساری جو قوتیں ہیں ان کا مچ مر جاتا ہے روزہ رکھنے سے. جس طرح آگ جو ہے نا اس کے پیچھے سے ایندھن کھینچ لیں تو آگ جو ہے وہ مچ مر جاتا ہے نا اس کا. اسی طرح جب حیوانیت کو تقویت دینے والی چیزیں جو ہیں ان سے آدمی کو دور رکھا جائے گا تو حیوانیت کا مچ مر جائے گا. حیوانیت کا مچ مرے گا تو روحانیت جو ہے اس کا مچ پرواز کرے گا، اڑان بھرے گا، اور اس سے ایک معتدل انسانیت کا وجود جو ہے وہ سامنے آئے. تو معتدل انسان وہ ہے جو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن باللہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہو، شریعت اسلامیہ کے اوپر یقین بھی رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے تمام تقاضے بھی پورے کرتا ہو. اور تقوی کے تقاضوں میں یہ بھی ہے کہ سال کے اندر 12 مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے اس مہینے کے اندر دن بھر کھانا نہیں پینا نہیں، خواہش نفس کے قریب جانا نہیں ہے. تو اس طرح انسان کی حیوانیت جو ہے وہ قابو میں رہتی ہے، وہ کنٹرول میں رہتی ہے، اور آدمی جو ہے وہ گناہوں کے اوپر زیادہ جری نہیں رہتا. یہ ہے میرے دوستو ایک معتدل انسان، ایک صحیح معنی میں انسان. اور جس کا کام صرف کھانا پینا، خواہش نفس پورا کرنا ہے، مال کمانا ہے، مال جوڑنا ہے، لوگوں کے ساتھ دوڑ لگانی ہے، ریسوں میں یہ سارے کام کرنے ہیں، تو وہ تو بندہ نفس ہے، اپنی خواہش کا پجاری ہے. وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ تھوڑا ہی ہے. اور وہ جو ہے اس نے اپنی روحانیت کے مقابلے میں اپنی جسمانیت کو پروان چڑھایا ہے. لیکن بندہ مومن جو صحیح معنی میں مومن ہوتا ہے وہ بدن کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی حلال حرام کی تمیز، ان میں بھی نفع نقصان کی تمیز، ساری باتوں کی تمیز ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانیت جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے اور زیادہ طاقتور کرتا ہے. اس سے یعنی یہ کہ توازن برابر ہوتا ہے. انسان کے وجود کے دونوں حصے جو ہیں جسم اور روح، ان کا توازن برابر ہو جاتا ہے. اور جب توازن برابر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ پورا بندہ بنتا ہے، صحیح معنی میں انسان بنتا ہے، اور تقوی کی منزل اس کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے. اب یہاں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اب اگر دوڑ لگانی ہے نا تو جسم اور جسمانی تقاضوں کے سلسلے میں دنیاوی معاملات کے اندر دوڑ مت لگاؤ، بلکہ صرف اپنی ضرورت پوری کر لو. دوڑ نہ لگاؤ، ریس نہ کرو. اور اگر دوڑ لگانی ہے تو دوڑ لگاؤ پھر روحانیت میں جب دوڑ لگاؤ گے بندہ کامل بننے کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاؤ گے. یہ ہے جی لعلکم تتقون. انشاءاللہ تعالی اس کے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان کا بیان آئندہ جمعۃ المبارکہ میں ہم عرض کریں گے.